بس خطرہ نہیں، ہاتھ ادھر ادھر لگ جائے تو بات سارا نظام جی بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فیا ایہا الاخوة الافاضل والاخوات الفضلیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا بکم فی الحلقة الرابعة والدرس الرابع من حلقات تعلم اللغة العربية. وبعد نلتقي بعد فترة أسبوعين، فإن في الأسبوع الماضي حدثت مشكلة وحدث خلل من جانب الفيسبوك، وقد اعتذرنا إلى حضراتكم عنه مع أننا لسنا بمسؤولين عنه. جتنے بھی یہاں پر لائیو پیج پر ہیں مشارکین و مشارکات، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. پچھلے ہفتے ایک تکنیکی خلل واقع ہوا تھا جس کی وجہ سے ہماری کلاس جو ہے اس سے کوئی فائدہ اور استفادہ نہیں ہو سکا، جس میں آواز نہیں آ رہی تھی، جس پر ہم نے معذرت بھی آپ حضرات سے کی، اور یہ فیس بک کی جانب سے کوئی مسئلہ ہو گیا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ سبق شروع کر رہے ہیں، چوتھا سبق، اور یہ بیانی اسی طرح ہم ریوائز کریں گے جس طرح کہ پچھلے ہفتے میں نے پڑھایا تھا. والآن نبدأ بالدرس. میں اسے پچھلا سبق دہرا دیتا ہوں. الدرس الثالث کے اندر جو ہے ہم اسماء اشارہ چونکہ پڑھ رہے تھے، الدرس الثالث کے اندر ہاذانی اور ہاتانی ہم نے پڑھے تھے. تو اس سبق کے اندر ہم نے پڑھنا ہے ذانی کا اور تانی کا. ہاذانی اور ہاتانی، ان دونوں کا مطلب ہے یہ دونوں، یہ قریب والی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو اور دو چیزوں کی طرف تو کہنا ہے ہاذانی اور ہاتانی. ہاذانی مذکر کے لیے، ہاتانی مؤنث کے لیے. جیسے ہاتانی شجرتانی، شجرہ مؤنث ہے تو یہ دو درخت ہیں، ہاتانی لگایا. آدمی کے لیے کہنا ہو تو ہاذانی رجلانی، ہاذانی قلمانی. تو یہ پچھلے جو ہمارا درس الثالث تھا وہ یہ تھا، ہاذانی اور ہاتانی قریب والی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. یہ جو ہمارا چوتھا سبق ہے اس میں کہ دور والی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے کہ وہ دو چیزیں ذانی کا اور تانی کا. مذکر کے لیے ذانی کا ہے، جیسے ذانی کا قلمانی، ذانی کا رجلانی کہ وہ دو مرد ہیں، وہ دو قلم ہیں. اور تانی کا مؤنث کے لیے تانی کا امرأتانی، تانی کا بنتانی وہ دو عورتیں ہیں، وہ دو بچیاں ہیں. اسی کو ہم لکھ رہے ہیں. یہ ذانی کا جو ہے، ذانی کا یہ مذکر کے لیے ہوگا، وہ دو مذکر چیزیں ہیں. اور ادھر سے ہوگا تانی کا، اس کا معنی بھی وہ دونوں چیزیں ہیں لیکن یہ مؤنث کے لیے. تو ذانی کا مذکر، تانی کا مؤنث. ذانی کا رجلانی کہ وہ دو مرد ہیں. یہ پچھلے سبق میں آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں رجلن ایک لفظ ہے، رجلن کا معنی ایک مرد. تو جب تثنیہ ہم نے لانا ہے، ذانی کا ظاہر ہے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو رجلن کا بھی ہم تثنیہ لائیں گے تو الف نون آخر میں لگا دیں گے، رجلانی. اسی طرح اگلی مثال ذانی کا کہ وہ دو قلم ہے، قلم کی تثنیہ بنانی تو الف لے کر آئیں گے، قلم ان سے قلمانی. اسی طرح ذانی کا کرسیون تھا، کرسیون کی تثنیہ اس کا بھی دو لے کر آئیں گے تو کرسیانی. جدارن یہ بھی مذکر ہے تو اس کی آئے گی جدارانی. کہ وہ دو دیواریں ہیں.
مونس کے لیے ہم مونس والے کلمات استعمال کرتے ہیں، جیسے تانی کا امرأتانی، کہ وہ دو عورتیں ہیں. تانی کا بنتانی، کہ وہ دو بچیاں ہیں یا بیٹیاں ہیں. تانی کا طلاستانی، طلاسہ جھاڑن کو کہتے ہیں، اس کا بھی ہم نے تسنیہ بنایا طلاستانی. کراستن، اس کا بھی تسنیہ بنائیں گے کراستانی، کہ وہ دو کاپیاں ہیں. یہ مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں. اب اس کے بعد جو ہے نیچے نئے کلمات میں نے لکھ دیے ہیں پہلے سے، اس کی میں وضاحت کرتا جاتا ہوں. اس میں ہم نے یہی لگانے جو مذکر ہوں گے اس میں زانی کا نون کے ساتھ، جو مؤنث ہو گئے ان میں تانی کا. فصل کلاس، تو کہیں گے زانی کا فصلانی، کہ وہ دو کلاس رومز ہیں یا وہ دو کلاسیں ہیں. خادم، خادم کو کہتے ہیں، چپڑاسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. زانی کا خادمانی، وہ دو خادم ہیں یا وہ دو چپڑاسی ہیں. کاتب منشی، زانی کا کاتبانی، وہ دو منشی ہیں یا وہ دو لکھنے والے ہیں. مریض، اردو میں مریض ہے، عربی میں مریض ہے. زانی کا مریضانی، وہ دونوں شخص مریض ہیں. صحیح، تندرست کو کہتے ہیں. زانی کا صحیحانی، وہ دونوں تندرست ہیں. زانی کا بلدانی، وہ دو شہر ہیں. زانی کا نشیطانی، وہ دونوں چست ہیں. کسلان، اس کے الٹ ہے، ضد ہے، سست، لیزی. زانی کا کسلان، نون پہلے سے لگا ہے جس کے آخر میں الف نون پھر لگانا ہے. زانی کا کسلانانی، کہ وہ دونوں سست ہیں. تعبان، تھکا ہوا، اس کے آخر میں الف نون لگائیں گے. زانی کا تعبانانی، وہ دونوں تھکے ہوئے ہیں. برہان، برہان کہتے ہیں دلیل کو، تو زانی کا برہانانی، وہ دو دلیلیں ہیں. قرآن پاک میں لفظ ہے فزانی کا برہانانی من ربک، کہ وہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. باقی ترجمہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں بلاغت کی چیزوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، تو اس لیے زانی کا ترجمہ ویسے تو وہ کا ہے، لیکن یہاں کبھی یہ کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں دلیلیں ہیں. تو بہرحال وہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بحث کریں گے. یہ ہو گیا ہمارے مذکر کلمات، ان میں ہم نے زانی کا لگانا تھا. آگے جو ہیں پھر وہ مؤنث ہیں. رکبتن، اس میں ہم تانی کا لگائیں گے. رکبتن معنی گھٹنا. تانی کا رکبتانی، وہ دو گھٹنے ہیں. یہ انسان کے نہیں، اس جسم کا عضو ہے گھٹنا. تانی کا رکبتانی، وہ دو گھٹنے ہیں. اختن منی بہن. تانی کا اختانی، وہ دو بہنیں ہیں. دراجتن، دراجہ جو ہے عربی میں سائیکل کو کہتے ہیں، لیکن اسی سے ہم موٹر سائیکل کلاس بھی بنا سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا فرق کرنا ہوتا ہے. جو عام سائیکل ہوتی ہے اس کو ہم عربی میں کہیں گے دراجتن عادیہ. یعنی عام سائیکل، یعنی ہوا جو ہم چلتے ہیں جس میں ہم ہوا بھرتے ہیں، یا اس کو کہہ سکتے ہیں دراجتن ہوائیہ. دراجتن ہوائیتن. عادیہ منی ہوتے ہیں عادت سے نکلا ہوا، یعنی ایک عادی، ایک عادت والی معمولی چیز ہے، معمول کے مطابق استعمال ہونی، کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. تو عام سائیکل یعنی دراجہ عادیہ. دراجہ ہوائیہ یعنی جس میں ہوا بھری جاتی ہے، وہی عام سائیکل کو کہہ رہے ہیں. جو موٹر سائیکل ہے اس کے لیے بھی لفظ دراجہ یوز ہوگا، لیکن اس کے آخر میں ہم لگائیں گے کچھ دراجہ ناریہ. ناریتن اور بخاریتن. دراجتن ناریہ، ناریہ یعنی آگ، آگ والی، یعنی اور بخاریہ کا مطلب ہوگا بخارات جو نکلتے ہیں جیسے پانی کے وغیرہ کے، تو یہ دھواں وغیرہ بخاریہ. تو یہ دھوئیں سے اور آگ وغیرہ کی، پیٹرول ہے ظاہر اس میں یہی عمل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دراجہ ناریہ یا بخاریہ کہتے ہیں، مطلب موٹر سائیکل.
تو اب ان کے ساتھ ہم زانی کا لگائیں گے، بلکہ تانی کا لگائیں گے مونس، تانی کا دراجتانی، اس کے ساتھ بھی الف نون لگانا، تانی کا دراجتانی عادیتانی، کہ وہ دو عام سائیکل ہیں، یا تانی کا دراجتانی ہوائیتانی، وہ دونوں عام ہوا والے سائیکل ہیں، تانی کا دراجتانی ناریجتانی، کہ وہ موٹر سائیکل ہیں، یا تانی کا دراجتانی بخاریجتانی، اس کا معنی بھی وہی ہے کہ وہ دو موٹر سائیکل ہیں۔ زہرتن، زہرتن پھول، تانی کا زہرتانی، وہ دو پھول ہیں۔ وردتن گلاب کا پھول ہے خاص، تو تانی کا وردتانی، وہ دو گلاب کے پھول ہیں۔ ہرتن بلی، تو تانی کا ہرتانی، وہ دو بلیاں ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے سبق ختم ہوا آج کا۔ اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ جیسے وہ حوار لکھا کرتے ہیں وہ حوار میں لکھتا ہوں۔ یہ حوار بھی تقریباً تعارفی کے متعلق چل رہا ہے، تو اس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ اس کے بعد ہے کہ اب چونکہ ہم نے کافی ساری چیزیں پوچھ لی تھیں، اب کلاس کے متعلق کچھ حال احوال کو، رشتہ داروں کے متعلق سوال، یہ ہے کہ فی ای صف تدرسو، ادرس فی الصف التمہیدی، صف اللغت العربیہ۔ ای منی کون سی، صف منی کلاس، فی ای صف کون سی کلاس میں، تدرسو آپ پڑھتے ہیں، ادرسو میں پڑھتا ہوں فی الصف التمہیدی۔ صف تمہیدی کا مطلب ہوتا ہے جس ایک سال ہوتا ہے مدارس میں، پورا سال میں صرف عربی زبان بولنا سکھایا جاتا ہے، تو صف اللغت العربیہ اس کو، یا پھر یوں کہہ دیں کہ عربی زبان کی کلاس میں پڑھتا ہوں۔ کم کتاباً تدرسو، ادرسو سبعۃ کتب، کم کا معنی کتنی، کتاباً کتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، ادرسو میں پڑھتا ہوں سبعۃ کتب، 7 کتابیں۔ کم استاذن لک، لی سبعۃ اساتذۃ، کم کتنے استاذن، استاد، لکا آپ کے کتنے استاد ہیں، لی میرے، سبعۃ 7 اساتذہ، میرے 7 استاد ہیں۔ آگے سوال ہو رہا ہے چچا کے متعلق، کم عمن لکا، لی 5 اعمام، آپ کے کتنے چچا ہیں، میرے
ہم جو ہے عربی میں چچا اور تایا دونوں کو کہتے ہیں، یعنی باپ سے بڑا ہو یا باپ سے چھوٹے بھائی ہوں، دونوں کے لیے عربی زبان میں ایک ہی لفظ ہے۔ آپ کے کتنے چچا جان ہیں میرے، یا کتنے تایا جان ہیں؟ تو میرے 5 چچا یا تایا جان ہیں۔ اس کے بعد کم عمتن لکا، یعنی اس کی مونس ہم نے لے کر آئے ہیں، عمن کی مونس عمتن۔ عم کی مونس جو عمتن ہے، اس سے مراد چچی نہیں ہوگا کہ بھی چچا اور چچی، بلکہ یہ عم جو ہے یہ باپ کے بھائی کو کہتے ہیں، تو عمتن کون ہے؟ باپ کی بہن، تو وہ کون ہوتی ہے؟ پھپھو۔ تو اماں یعنی پھپھو سے کریں گے، چچی سے نہیں کریں گے۔ کم عمتن لکا، آپ کی کتنی پھپھو ہیں؟ لی 3 عمات، کہ میری مثال کے طور پر 3 پھپھیاں ہیں۔ لی 3 عمات، لی منی میری، 3 منی 3، عمات پھپھیاں۔ کم خالن لکا، خال کا معنی ہوتا ہے ماموں، کتنے ماموں ہیں آپ کے؟ لی 3 اخوال، اخوال جمع ہے، میرے 3 ماموں۔ اخوال کا لفظ قرآن پاک میں بھی ہے، تقریباً 18ویں سپارے کے آخر میں، سورۃ الفرقان سے کچھ پہلے اخوالکم کا لفظ ہے وہاں پر۔ اب یہاں پر خال، جیسے خال ہے، اس کی مونس بھی ہوگی خالتن۔ کم خالتن لکا، یہاں تو خیر واضح ہے، خالہ اردو میں بھی خالہ ہی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر خال جو ہے والدہ کا بھائی، اور خالتن والدہ کی بہن، جیسے اوپر والد کے بھائی کو عم کہا اور والد کی جو بہن ہے ان کو عمہ کہا۔ تو آپ کی کتنی خالائیں ہیں؟ لی 5 خالات، کہ میری 5 خالائیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ابن الاخ وغیرہ، ان کا بھی تذکرہ کر دیں، بھتیجے کو کہتے ہیں، اس کے لیے خاص ورڈ نہیں تھے۔ ابن الاخ یعنی بھتیجا، بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا، اور بھتیجی کیا ہوگی؟ بنت الاخ، یعنی بھائی کی، ترجمہ ذرا الٹ ہوتا ہے عربی میں، یعنی پہلے اس کا ترجمہ پھر اس کا، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی۔ بھانجا اور بھانجی، ابن الاخت اور بنت الاخت۔ ابن الاخت بہن کا بیٹا بھانجا، بنت الاخت بہن کی بیٹی یعنی بھانجی۔ اب یہ سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کتنے ہیں؟ کم ابنن لاخیک، اور اسی طرح کم بنتن، سوال ایک جیسے ہیں تو ہم اس کے متعلق کرتے جاتے ہیں۔ کم بنتن لاخیک، کہ کتنی بچیاں آپ کی، کتنی بھتیجیاں ہوگی؟ کم ابنن لاختک، اور کم بنتن لاختک۔ اب ان کے ہمارے جواب دینے ہیں۔ کم ابن لاخیک، کتنے بھائی ہیں آپ کے، کتنے بیٹے ہیں آپ کے بھائی کے؟ لاخی، مثال کے طور پر اگر 3 ہوں تو 3 ابناء، 4 ہوں تو پھر 4 ہو جائیں گے۔ میرے بھائی کے 3 میں میرے 3 بھتیجے ہو گئے۔ اب لاخی بنت واحد، لاختی 4 ابناء،
لأختی بنت واحدہ، اس کا بھی ایک کر دیں یا زیادہ کر دیں، بنتان. تو آج کا تقریباً ہمارا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی نلتقی بکم فی الاسبوع القادم، یکون ذلك انشاءاللہ تعالی درسا اخیرا ینتہی فی الاسماء الاشارہ وبعد ذلك نختبرکم انشاءاللہ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہمارے اسماء اشارہ کمپلیٹ جائیں، اس کے بعد ہم آپ کا امتحان لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کتنے شوق ذوق کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگلے جمعہ سے جو ہے اجازت چاہتے ہیں. مزید جو ہے اس کو انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر بھی اختر میڈیا پر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو نہیں گیا جلدی